میرا نام نورین ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرا ایک بڑا بھائی ہے۔ میرا بھائی ایک سرکاری ملازم ہے۔ میں نے BA کیا ہوا تھا۔ میری چاچی اور اس کا بھائی ہمارے گھر آئے تھے۔ چاچی کا بھائی مجھے گھور گھور کر دیکھتا تھا۔ چاچی کا بھائی روز مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا تھا۔ جب میں چاچی سے شکایت کرتی تو وہ کہتی تھی کہ مجھ پر تم بھروسہ رکھو، اور پھر مجھے کمرے میں بھیج کر خود باہر پہرا دیتی تھی۔ ایک دن میں نے چاچی کو کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے چھپ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں۔ میری عمر 17 سال ہے۔ ہر لڑکا میرے حسن کا دیوانہ تھا، لیکن چاچی کا بھائی تو خاص طور پر میرے پیچھے تھا۔ وہ کچھ دنوں سے ہمارے گھر میں رہ رہا تھا۔ نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن مجھ سے ملنے کے بعد اپنی تلاش بھول گیا تھا۔ میں سب کے لیے کھانا بناتی تھی۔ چاچی کا بھائی تیسری منزل پر رہتا تھا۔ میرے بھائی نے اسے وہاں منتقل کیا ہوا تھا۔ چاچی نے مجھ سے کہا، جاؤ نازیہ، مدثر کو کھانا دے دو، وہ بھوکا ہوگا۔ چاچی نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جی چاچی کہہ کر اوپر جانے کا ارادہ کیا۔ میں مدثر کے کمرے میں جانے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے تنہائی میں ملنے کی خواہش کرتا تھا، اور میں اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال اپنے خوف پر قابو پا کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ مدثر نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا اور خوشی سے بولا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا نازیہ، آؤ میرے پاس بیٹھو، ہم دونوں باتیں کرتے ہیں، اور پھر باتوں ہی باتوں میں اگر موقع ملا تو کچھ اور بھی کر لیں گے۔ میں نے کہا، میں تمہیں کھانا دینے آئی ہوں، خاموشی سے کھا لو۔ ٹرے میز پر رکھ کر میں وہاں سے جانے لگی۔ اتنے میں مدثر نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ ہمارے جسم آپس میں مل گئے تھے۔ پلیز کوئی شام میرے نام کر دو، میں تمہیں پانے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے۔ مدثر اور بڑی مشکل سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا، بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر مدثر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے میں میری چاچی میرے پاس آئی اور بولی، کیا ہوا نازیہ، تم کیوں پریشان نظر آ رہی ہو؟ تم تو مدثر کو کھانا دینے گئی تھی، کیا کچھ ہوا ہے؟ میں نے کہا، چاچی آپ کا بھائی کھانے کی بجائے مجھے اپنے ساتھ کچھ اور ہی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جب سے آیا ہے وہ مجھے اس کام کے لیے کہہ رہا ہے، آپ اسے سمجھائیں، میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ چاچی نے میری بات سنی انسنی کر دی اور بولی، ارے پاگل، تم مدثر سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ ایک بار کر لو، تمہیں مزہ آئے گا، پھر دیکھنا وہ تمہیں ہر دن بلانے لگے گا۔ میں نے کہا، لیکن چاچی اگر کسی نے ہمیں کرتے ہوئے دیکھ لیا یا پھر اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو مجھے بھائی سے ڈر لگتا ہے۔ چاچی نے کہا، تم بھروسہ رکھو، جب تک تم میرے بھائی کے ساتھ ہوگی تو میں باہر کھڑے ہو کر پہرا دوں گی، اگر کوئی آیا تو تمہیں بتا دوں گی۔ پھر انہوں نے مجھے زبردستی مدثر کے کمرے میں بھیجا اور خود باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت ڈر رہی تھی، کیونکہ یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پہلی بار میں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ مدثر مجھے اپنے پاس دیکھ کر مسکرایا اور پھر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا، اور اس نے مجھے 2 گھنٹے بعد اپنی مرضی سے چھوڑا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، میں ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب آوازیں بند ہو گئیں تو چاچی سمجھ گئی کہ ہم کھیل ختم کر چکے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی اور مجھے پکڑ کر میرے کمرے میں لے گئیں اور پوچھنے لگی، مزہ آیا؟ میں نے کہا، چاچی آپ کے بھائی نے میرے ساتھ یہ سب اچھا نہیں کیا، اب میں دوبارہ آپ کے بھائی کے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیلوں گی۔ میں نے چاچی کو دوبارہ یہ کھیل کھیلنے سے منع کر دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں مزہ آیا یا نہیں؟ چاچی نے سوال کیا۔ میں نے سچ بتاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے مزہ تو آیا تھا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مزہ آیا تو ہر دن کھیلو اور لطف اٹھاؤ، کل پھر تیار رہنا، چاچی نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ چاچی ایسا کیوں کر رہی ہیں، وہ خود کیوں مجھے اپنے بھائی کے ہاتھوں استعمال کروا رہی ہیں۔ میں دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ چاچی کی بات مان کر میں نے اچھا نہیں کیا۔ میں تھک گئی تھی، اس لیے سو گئی۔ رات میں جب پانی پینے اٹھی تو دیکھا کہ مدثر نے موبائل پر ویڈیو بھیجی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگا تھا، مگر وہ میسیج پر مجھے اپنے کمرے میں آنے سے منع کر رہا تھا، لیکن میں خود پر قابو نہ پا سکی اور مدثر کے کمرے میں چلی گئی۔
رات کے 2 بجے اپنی چاچی کو بھائی کے کمرے سے چوروں کی طرح نکلتے ہوئے دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اور سو گئی۔ میرے بھائی صبح 8 بجے آفس چلے جاتے اور رات 9 بجے واپس آتے۔ صبح اٹھ کر میں نے چاچی سے پوچھا کہ کیا آپ رات مدثر کے کمرے میں گئی تھیں؟ تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ نہیں، میں نہیں گئی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ ان کے درمیان کچھ ہے۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ رات کو کیا پروگرام ہے تمہارا؟ چاچی نے بات کو بدل دیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کب ان کے بھائی کے ساتھ کھیلوں گی۔ میں ان کی بات سن کر شرما گئی اور بولی اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اسے بھیجتی ہوں۔ تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مدثر بھی آ گیا۔ پھر ہمارے درمیان باتیں ہونے لگیں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہے اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیوں نہیں، اس نے کہا کہ مجھے تم میں کچھ خاص نظر آتا ہے، اسی لیے میرے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگتا ہے۔ اس دن وہ میری کسی اور ہی جگہ سے کھیلنے کی خواہش رکھتا تھا، مگر میں نے اس کو صاف انکار کر دیا، لیکن وہ اپنی مرضی کرنے لگا۔ تو میں نے چاچی کو آواز دینا شروع کر دی کہ وہ مجھے اس ظالم سے بچا لیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ 3 گھنٹوں بعد اس نے مجھے چھوڑا۔ اگلی رات کو چاچی نے پھر مجھے مدثر کے کمرے میں جانے کو کہا، لیکن میں نہیں گئی۔ میں نے کہا کہ آج میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گی۔ اس دن میں نے مدثر کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ جب میں نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ چاچی اپنے بھائی سے کہہ رہی تھیں کہ جتنا چاہے نازیہ کے ساتھ وقت گزارے، لیکن خیال رکھنا کہ اس کے بھائی کو یہ بات معلوم نہ ہو، ورنہ وہ ہم دونوں کی خیر نہیں ہوگی، اور نازیہ کو استعمال کرنے کے بعد اسے اپنے راستے سے ہٹا دینا تاکہ کبھی بھی اس بات کا کسی کو پتہ نہ لگ سکے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھر آئیں، مگر میں اس وقت خاموش رہی۔ پھر دوسرے دن میں نے وہ ریکارڈنگ ان دونوں کو سنائی تو میری چاچی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہا اپنے بھائی کو کچھ مت بتانا، ورنہ وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ میں تمہاری شادی مدثر سے کروا دوں گی، مگر تم یہ سچ کسی کو نہیں بتانا۔ میری چاچی بہت خوف زدہ تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے میری شادی اپنے بھائی سے کروا دی۔ اگر میں سمجھداری کا مظاہرہ نہ کرتی تو ان دونوں بہن بھائیوں کے ہاتھوں ہمیشہ برباد ہوتی رہتی۔ اب میں مدثر کی بیوی بن کر اسے ایک سبق سکھا رہی ہوں۔